یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیں کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ آیت حرمت کے لیے نہیں ہے، شراب اور جوا حرام ہونے سے پہلے کی یہ بات ہے۔ آگے فرمایا ومنافع للناس، اور اس میں نفع بھی ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے مزاج کے مطابق جس طرح لوگ نفع محسوس کرتے ہیں اس طرح ان کے لیے نفع بھی ہے۔ یہ حرمت والی آیت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے مسلسل آ رہی ہیں آیتیں کہ شراب اور جوئے کو کس قدر حرام قرار دیا گیا۔ تو فرمایا محبوب آپ سے یہ ابتدا میں ان لوگوں کے مزاج بدلنے تھے نا، آہستہ آہستہ جو شروع سے ان معاملات میں لگے ہوئے تھے، ان کے مزاج کو بہتر کرنے کے لیے آہستہ آہستہ ان کی طبیعت میں یہ چیز راسخ کی گئی۔ فرمایا کہ اس میں گناہ ہے بڑا، لوگوں کے مزاج میں جو ہے کہ اس میں نفع بھی ہے، اور فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن اس میں جو نفع ہے اس نفع سے کئی گنا زیادہ بڑا گناہ ہے جوئے کے اندر، شراب کے اندر۔ اور پھر نماز کی حالت میں اس نشے کو، شراب کو منع کر دیا گیا۔ جب عام تھی، حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، اس وقت لوگ پیتے تھے، اس وقت حرام نہ تھی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب بھی تم نماز کے نہ قریب آؤ، نماز کے اذا قمتم، اپنا فرمایا کہ نماز کے قریب نہ ہو تم وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہوتے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں آنا۔ پھر ایسے لوگوں کو اس حالت میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ اور اسے اور زیادہ حرمت کی واضح جو دلیل آئی سورہ الانعام کے اندر، فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ شراب اور نشہ جو ہے، اپنا شراب اور جوا شیطانی عمل ہے، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ شیطان چاہتا ہے کہ شراب، نشے اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس کے تعلقات کو بگاڑ کے رکھ دے۔ نشہ جو بھی ہے، عام طور پہ یہ شراب ہے، سنا تو یہی ہے کہ جب کوئی شراب پیتا ہے نا، اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، حواس اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کو نہیں پتہ چلتا میں کس سے بات کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں، کس طرح بول رہا ہوں، کہاں پہ کھڑا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اگر اسی طرح ہے کہ وہ اس قدر نادان، پاگل، یعنی وہ انسانیت سے ہٹ جاتا ہے، حیوان، درندہ، جانور بن جاتا ہے۔ تو جو لوگ بڑی دلچسپی سے پیتے ہیں اور ان کے حواس اڑ جاتے ہیں اور وہ انسانیت سے خارج ہو جاتی ہیں، حیوانیت کے اگلے درجے کی طرف چلے جاتے ہیں، تو شیطان کے کتنا بڑا وار ہے۔ پروردگار نے چیز حرام کرا دی، خنزیر سے، گندگی سے زیادہ حرام قرار دیا گیا اسے۔ تو لوگ پیتے ہیں بڑی دلچسپی کے ساتھ۔ ہمارے یہاں پاکستان کے کچھ علاقوں میں قانوناً الاؤ ہے یہ پینا، بڑے جو علاقے ہیں ہمارے اسلام آباد کی طرف، بڑے علاقے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہماری طبیعت میں ہے نا، بڑے لوگ وہی ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، جو خر مست ہیں، دولت مند لوگ ہیں نا، ہماری طبیعت کے حوالے سے وہ بڑے لوگ ہیں، حالانکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پروردگار نے یہ پیچھے کئی آیتیں اس طرح کی گزر چکی ہیں۔ فرمائے دنیا اور دولت، یہ ظاہراً عیش و عشرت، یہ یہاں تک ہے، یہ لوگ دیکھنا آگے کس قدر مجبور ہوں گے۔ جو خر مست ہو گئے، دنیا کی عیش و عشرت میں آ کے غرق ہو گئے، اپنے رب کے حکم کو بھول بیٹھے، ان کا حشر دیکھو تو صحیح آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔
تو یہ ہمارے ہاں تو اس طرح بھی ہے، معذرت کے ساتھ بعض ایسے کو خباثت ذہن میں ہے لوگوں کے کہ وہ ہماری طبیعت کے حوالے سے جو بڑے لوگ ہیں سیاست میں، اسلام پہ اٹیک ہی کرنا ہے، دین کی بات کرنے والے پہ اٹیک ہی کرنا ہے، چاہے وہ ان کو کوئی وزارتیں کیوں نہیں مل گئی۔ اور پھر وہ دیکھا گیا چند ایک دن پہلے وہ مسجد وزیر خان میں وہ ڈھول ڈھمکے اور وہ ڈانس کیا جا رہا ہے۔ یہ وزراء ہیں ہمارے، کروڑ بار خدا کی لعنت ایسے طبیعت رکھنے والے لوگوں پر۔ پہلے بھی یہ مسئلہ چلا تھا، کوئی ایکٹنگ ہو رہی تھی مسجد کے اندر، علماء نے جب بات کی تو پھر وہ معذرت فلاں فلاں، بس بات ختم ہو گئی۔ بھئی یہ ہوا کیوں تھا؟ معذرت سے یہ چیز ختم ہوگی، بھی آئندہ نہیں ہوگا، پہلے کیوں ہوا تھا؟ مسجد اسی لیے بنائی گئی کہ وہاں جا کے ایکٹنگ کریں اور اپنا فلمیں بنائیں، ڈرامے بنائیں، یا وہاں جا کے ڈانس کریں؟ یہ ہمارے وزراء ہیں، اور ہماری طبیعت کے حوالے سے یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں، اندازہ کریں۔ جو بھی ہے، میں نام نہیں لیتا ہے ایسے انسان کا، وہ موٹا سا ہے، کوئی وزیر ہے ہمارا، کیا تماشا لگا رکھا ہے، مسجد میں جا کے ڈھول ڈھمکے اور ڈانس ہو رہی ہے۔ کیا کوئی نہیں باشرہ آدمی ایوانوں میں بیٹھا ہوا جو اس طرح کے شرارتی لوگوں سے پوچھے کہ یہ کیا تماشا لگایا ہوا تم لوگوں نے؟ ہم نے ایسے لوگوں کو بڑا سمجھا ہے۔ یہ لوگ شیطان کے چیلے ہیں، یاد رکھیں، یہ لوگ کفر کے چیلے ہیں، یاد رکھیں۔ قیامت کے دن بڑے عجیب انداز سے ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ آدمی تو ہر وقت ہی اسلام پہ اٹیک، یہ بات کرنے والی نہیں تھی، میں ویسے آگئی نہ، میری طبیعت ہے ایسے کم ظرف لوگوں کے متعلق تبصرہ کرنا۔ ہم منبر رسول پہ بیٹھے ہیں، ہم ان کے حوالے سے بڑے اعلیٰ ہیں الحمدللہ، ہماری شان نہیں کہ ایسے لوگوں پہ تبصرہ کریں، لیکن آ جاتی ہے بات مجبوراً، پھر بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں، ٹھیک ہے نا، ہماری بنسبت یہ لوگ زیرو بھی نہیں ہے کہ ہم ان پہ تبصرہ کریں، ان کا نام لیں، لیکن پھر بھی عوام الناس جو ان کے گیت گاتی ہے کہ فلاں فلاں، ان کو تھوڑا سمجھانے کے لیے کبھی کبھار کوئی بات آ جاتی ہے۔ تو یہ جو بڑے لوگ ہم نے سمجھے، یہ بڑے نہیں ہیں، یہ تو چند روز کا میلہ ہے، ان قریب یہ سب کچھ سمیٹا جانا ہے۔ پھر پوچھا جانا ہے کہ تمہیں دولت دی تھی، تم خرمست تھے، تم نے شرابیں الاؤ کر کے رکھی تھی، تم نے کیا کچھ تماشے، مساجد کو تم نے اپنا ایک ڈرامہ بنا رکھا تھا، اور مساجد میں جا کے ڈانسیں ہو رہی ہے، اور یہ جان بوجھ کے کیا جا رہی ہے۔ 2 3 4 5 دن پہلے کی بات ہے، صرف دین پر اٹیک، اسلام پہ اٹیک، کہ مولوی بولیں گے کیا کر لیں گے، پیسہ دولت ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے متعلق بولنا اور غصے کا اظہار کرنا، یہ ایمان کی حرارت ہوتی ہے۔ اس طرح کے معاملات پر بھی ہمیں غصہ نہ آئے تو پھر ایمان سے خالی ہیں ہم۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ شراب اور یہ جوا بہت بڑا گناہ ہے، اور فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان یہ کرائے گا، اور یقیناً یہ دونوں چیزیں حرمت کے بعد اب بھی شیطان اور شیطان کی اولاد لگاتار استعمال کی جا رہی ہے، الاؤ بھی کیا ہوا ہے انہوں نے، اللہ پاک ہدایت دے۔ تو فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے محبوب آپ سے یہ خرچ کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ انہیں کہہ دیں کہ تم خرچ کرو جو تمہارے پاس اضافی ہے، اپنے گھر کے معاملات اخراجات کے بعد جو اضافی ہے نا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو، کھانے پینے کے لیے نہ جیو، بلکہ جینے کے لیے کچھ کھا لیا کرو۔ ہماری تو زندگی کا مقصد یہی ہے کہ کھائیں پئیں گے، عیش و عشرت، آنے والی زندگی جو لمحات باقی رہتے ہیں ان کو خوبصورت کرنا ہے معاشی حوالے سے، یہ مقصد رہ گیا ہمارا ٹوٹل جینے کا۔ تو اللہ فرماتا ہے قُلِ الْعَفْوَ، اے محبوب انہیں کہہ دو ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، جمع نہیں کرنا، جو بھی تمہارے کھانے صبح شام کو کھانا کھا لیا، جو اس کے بعد اضافی جو بھی بچنا اللہ کی راہ میں دے دو، یہ اسلام ہے۔ اگر اس طرح کی طبیعت ہو، خدا کی عزت کی قسم کائنات میں کوئی غریب نظر نہ آئے، کائنات میں کبھی کوئی بھوکا نہ سویا ہوا ہو، کائنات کے اندر کبھی کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی مریض ہے گھر میں پڑا ہے علاج کے لیے کچھ، اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب بچیاں رشتے کے معاملے کے اندر، اور یہ جو جہیز کا معاملات ہم پر یہ عجیب طرح کے معاملات آن ٹوٹ پڑے، ان معاملات کی وجہ سے کوئی بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی نظر نہ آئے۔ ہمارا امیر طبقہ بھی ہمارا خرمست ہو گیا،
کوئی توجہ نہیں غریبوں کی طرف۔ یہ امیر طبقہ یہ مت سوچے کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمارا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پروردگار نے جو تیرا قریبی ہے غریب، اس کا حق تیرے ہاتھ میں دیا تاکہ تو اس کو دے، تیری آخرت بہتر ہو، لیکن تو نے اس کا حق بھی کھا گیا تو، اور تو سمجھتا ہے یہ میرا ذاتی ہے، تیرا ذاتی بالکل نہیں ہے۔ جو تیرے قریب ہے اس قدر غریب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے برعکس بھی کر سکتا تھا، یہ سارا مال اس کے ہاتھ میں دیتا، تجھے غریب کر دیتا تو پروردگار نے کا یہ ایک اصول ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو زیادہ عطا کرتا ہے، وہ حق ہوتا ہے دوسروں کا۔ اگر وہ حق نہیں دے رہے تو قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اے محبوب انہیں کہہ دو کہ جو تمہارے پاس اضافی جو بھی بچتا ہے نا، اسے جمع نہیں کرنا بلکہ وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا ہے، غریبوں کو دینا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اور فرمایا اسی طرح ہم کھول کھول کر واضح طور پہ اللہ تمہیں آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو، سوچو وچار کرو، تم دیکھو کہ پروردگار کیا چاہتا ہے، اسلام کی کیا حقانیت ہے، کس طرح زندگی آخرت کی دنیا کی بہتر ہوگی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ فرمایا کہ تم سوچ وچار کر کے چلو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اے محبوب آپ سے یہ یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل آپ فرما دیں اصلاح لہم خیر، کہ آپ ان یتیموں کی اصلاح کریں بہتر انداز سے۔ ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں کہ یتیم ہو جاتے ہیں، بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہ بچے بیچارے بن جاتے ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے ان کی وہ مین پاور ختم ہو گئی ہوتی ہے نا، باپ چلا گیا، اب چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو کھانا کھلانا بھی ایک عجیب لگتا ہے، مشکل و دشواری ہوتی ہے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ پروردگار فرماتے ہیں ان کی اصلاح کرو بہتر انداز سے، تعلیمی حوالے سے ان کی زندگی دنیا اور آخرت کی بہتر کرو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، پس اگر تم معاملات میں ان کو اپنے ساتھ ملا لو، وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے بچے ہیں، ان کو ساتھ ملا لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے کون ہے تم میں سے فساد کرنے والا، کون ہے تم میں سے اصلاح کرنے والا۔ اصلاح اور فساد میں فرق ہے، وہ جانتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں دراصل ان کا مقصد فساد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو قوم کو بہتری کی طرف لگا رہے ہیں، حالانکہ دراصل ان کا مشن فساد کرنا ہوتا ہے، اسلام کے اندر، دنیا کے اندر، معاملات کے اندر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے معاملات کو بگاڑ دے، وہ تمہیں اس کا بدلہ دے جو تم کر رہے ہو۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، اللہ کے پاس ساری قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں۔ انسان جب بھی اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی حکمت کی طرف نظر رکھے گا نا، تو انسان اپنے آپ کو محسوس کرے گا میں اس کا بندہ ہوں، دنیا کائنات میری کوئی جاگیر نہیں ہے، میں نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہ سب کچھ مٹ جائے گا، فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت کر کے خرمست ہو جانا، یہ انسانیت سے گر گیا ہے، اور پھر ذخیرہ اندوزی کرنا، مال کو جمع کرتے رہنا، کسی غریب کی طرف نہ دیکھنا، یہ انسانیت سے ماورا ہے، انسانیت سے ہٹ کے یہ بات۔ اور فرمایا دنیا اور آخرت کی زندگی، دنیا کے اندر سوچ وچار کر کے چلو، دیکھتے رہو کہ ہم کن راہوں پر چل رہے ہیں، ہماری زندگی کس طرح کی ہے، اللہ کی نظروں میں ہم اچھے ہیں کہ نہیں۔ کوئی سمجھے کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں، اس میں کس طرح موازنہ کر سکتا ہوں۔ انسان کو اللہ نے عقل دیا، شعور دیا، انسان اپنے نفس سے، اپنے دل سے پوچھے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ بہتر ہے یا غلط ہے۔ کسی سے پوچھو گے وہ ممکن صورت ہے کہ تمہاری وجہ سے تمہیں غلط رائے دے دے، لیکن جو اپنے دل سے پوچھو گے نا، تمہارا دل، تمہارا اپنا نفس صحیح مفتی ہے، وہ تمہیں صحیح فتویٰ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا نا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کس طرح محسوس کروں کہ نیکی اور بدی میں فرق کیا ہے، نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، کس طرح مجھے علم ہوگا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتی، تیرے اندر جو نفس ہے نا، یہ ذرا مفتی ہے، یہ تمہیں فتویٰ دے گا۔ جب بھی تم نے اس معاملے کے اندر تحقیق کرنی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو اپنے اندر سے پوچھ لے، یہ تیرا مفتی ہے، یہ کبھی بھی غلط فتویٰ نہیں دے گا، یہ تجھے بتایا گیا بندے تو ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ میں نے اور آپ نے
کبھی اپنے نفس سے، اپنے دل سے، اپنی روح سے پوچھے ہی نہیں ہے. اپنے دماغ سے پوچھتے بس ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں. حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے یہ رشوت ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے یہ ملاوٹ ہے، یہ غلط کر رہے ہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کسی کی عزت کو تک رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں. ہمارا اندر ناپاک ہو رہے ہیں، اندھیرے پیدا ہو رہے ہیں، اجالے نور ختم ہو رہا ہے، انسانیت سے گر رہے ہیں، حیوانیت کی طرف جا رہے ہیں. اب حیوانیت سے بھی گر رہے ہیں. علم ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے. اگر ہم پوچھیں اپنے اندر سے، اپنے مفتی سے جو ہمارا نفس ہے اندر بیٹھا ہے، اس سے پوچھیں. یاد رکھیں کائنات کے اندر، دنیا کائنات کے اندر سب سے بہترین عدالت اپنے نفس کی ہے، جس میں جھوٹ نہیں ہے. آپ تنہا اپنے آپ کو نفس کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کر کے دیکھیں. آپ کو اپنا نفس آپ کی حقیقت ساری بتا دے گا کہ تو کیسا انسان ہے. لوگوں کے سامنے جتنا بھی بڑا مہذب ہے، لیکن تیرا نفس تجھے بتا دے گا کہ انسان تو کتنا اچھا اور کتنا برا ہے. اور انسان یہ موازنہ سیکنڈ کے کروڑویں حصے سے پہلے یہ کر سکتے ہیں اپنے نفس کی عدالت میں جا کے کہ میں کیسا انسان ہوں. تو لہٰذا ہم موازنہ کریں اپنا، کس طرح جی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. اس وقت پر اب مجھ پر موت آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے میں اپنا چہرہ لے کے جا کے کھڑا ہو سکتا ہوں کہ نہیں؟ یہ میں اور آپ خوب جانتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو مخلصاً انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.